رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ. رسول اللہ ہمیشہ آپ کو اچھا حال میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. آمین. تو الحمدللہ وی آر ان دا 4th day آف پریپ رمضان ویک الحمدللہ. اور تھوڑا سا پیچھے سے ہم دیکھ لیتے ہیں، ایک ریویژن سی کر لیتے ہیں کہ ہم نے پچھلے دنوں میں کیا سیکھا. اور مجھے سب سے پہلے وہ سسٹرز بتائیں جو ڈے 1 سے ہمارے ساتھ ہیں. ڈے 1 سے ہمارے ساتھ کون کون ہے اور کون ہے جنہوں نے فرسٹ ڈے آج جوائن کیا ہے سیشن کو؟ ہری اب جلدی سے. جو جوائن کرتے آ رہے ہیں فرسٹ ڈے سے، ان کی محنت کا صلہ ہوتا ہے اگلے دن میں جو لوگ جوائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم میں سے کس کس نے محنت کی ہے اور کتنی محنت کی ہے. ٹھیک ہے، تو سبھی سیشنز جو ہے ہم نے جس نے اٹینڈ کیے ہیں. اوکے الحمدللہ. تو ڈے 1 میں ہم نے کیا سیکھا تھا، کس کو یاد ہے؟ اینی ون ہیئر جو شیئر کرنا چاہیں؟ ٹھیک ہے، آج فرسٹ ڈے ہے. ٹھیک ہے، آپ جن کا فرسٹ ڈے ہے یا جو جن کی لائٹ کا ایشو ہے، جو بھی آپ کے ایشوز ہیں مصروفیات کی وجہ سے، آپ یوٹیوب سے آپ سیشن جو ہے نا اٹینڈ کر سکتے ہیں بعد میں. ٹھیک ہے، لیٹر آن موسٹ پروبلی نیکسٹ ڈے جو ہے یوٹیوب پہ بھی سیشن جو ہے وہ شیئر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ لائیو نہیں جوائن کر پاتے تو یوٹیوب پہ اس کو ضرور سنیں، لیکن مس نہ کریں انشاءاللہ. تو ڈے 1 میں ہم نے سیکھا امپورٹینس آف پلاننگ اینڈ پریپریشن. اور پلاننگ کسی بھی چیز میں کیوں ضروری ہے یہ ہم نے سیکھا ڈے 1 میں. اور پھر ہم نے اس کے بہت سے فائدے اور وہ سیکھے کہ اس کی کیا مطلب کہہ لیں کہ ہمیں کیا تحفے ملتے ہیں جب ہم پری پلاننگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پری پلاننگ میں ہمیں کیا چیزیں جو ہیں وہ فائدہ دیتی ہیں انشاءاللہ. پہلے ڈے میں ہم نے پلاننگ آف رمضان سیکھی، کیونکہ ہمارا پورا ویک جو ہے وہ پلاننگ پہ بیس کرتا ہے. جس کو وہ چیز سمجھ آ گئی نا پلاننگ کیوں امپورٹنٹ ہے، جس کو وہ چیز سمجھ آ گئی ہے وہ آگے بھی جوائن خوشی سے کریں گے کیونکہ ہم پلان کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، اچھا مجھے یہ بتائیں آپ میں سے کون کون سسٹرز پریپ رمضان چیلنجز میں بھی ایڈ ہیں اور وہ چیلنجز پورے کر رہے ہیں؟ ہری اب جلدی سے بتائیں. چیلنجز جب آپ پورے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کی تیاری ہو رہی ہے نا ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، انٹرو بالکل یو کا انٹرو بھی ہم نے لیا تھا، اور اس کے علاوہ ہم نے امپورٹینس آف پلاننگ اینڈ پریپریشن کیا تھا. ڈے 2 میں ہم نے عبادت کے 8 ایسپیکٹس دیکھے تھے. 8 ڈفرنٹ ایسپیکٹس آف عبادت کون کون سے تھے، اور مجھے امید ہے کہ اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا، کیونکہ ہمیں عبادت کی امپورٹینس سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور کل ہم نے سیکھے تھے، کل ہم نے کیا سیکھا تھا؟ Our hearts isn't ready for Ramadan. ہمارے دل رمضان کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم نے ان دلوں کو رمضان کے لیے تیار کرنے کی پوری کوشش کی. رائٹ، تو انشاءاللہ آج کا جو ہمارا سیشن ہے، ہمارا ڈے جو 4 کا سیشن ہے، آج ہمارا سیشن ہے جیولز اینڈ پرلز آف قرآن. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی کتنی امپورٹنس ہے. پہلے ہم نے اپنے دلوں کو صاف کیا، اب ہم قرآن کو اس کے اندر ڈالتے ہیں. دیکھیں جو دل مکمل پیور ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، بالکل کسی بھی طرح کی برائی سے پاک ہوتے ہیں، ان پہ قرآن اثر بہت جلدی کرتا ہے. ٹھیک ہے، ان پہ قرآن بہت جلدی اثر کرتا ہے. ان پر قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ ایسے ہی نازل ہوتی ہیں جیسے وہی نازل ہوتی ہیں، ایسے دلوں پہ نازل ہوتی ہیں. تو ہم نے شروع سے پریپریشن سے سٹارٹ کیا، اس کے بعد عبادت کو دیکھا، پھر ہم نے دلوں کو صاف کیا، اور اب ہم قرآن کے حوالے سے دیکھیں گے کہ کیسے ہم قرآن کے اندر سے اپنے لیے اس رمضان میں جو ہے ہیرے اور جواہرات جو ہے نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے. قرآن کے اندر ہمارے لیے اتنے خوبصورت پرلز ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور جس کو قرآن سمجھ آتا ہے نا، وہ یہ چیز اچھے سے جانتے ہیں. جنہوں نے قرآن کو تفسیر ترجمے سے یا کسی بھی طرح سے اٹیچ ہے قرآن کے ساتھ، انہیں اچھے سے پتا ہے کہ قرآن ہمارے لیے کتنا بڑا تحفہ ہے، کتنا عظیم تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا. الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو مجھے بتائیں آپ لوگ ریڈی ہیں آج کے سیشن کے لیے؟ اور کس کس نے اپنے ہاتھ میں ایک کاپی اور نوٹس کے لیے پین پکڑا ہوا ہے؟ دیکھیں ایک طالب علم کے ہاتھوں میں قلم بہت اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے، اور طالب علم ہمیشہ قلم اور کاپی کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں جب بھی کوئی آپ سیشن اٹینڈ کرتے ہیں. ایون یو آر اٹینڈنگ جسٹ آپ لسننگ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ساتھ لکھ نہیں سکتے لیکن پھر صرف سنیں گے. لیکن اگر آپ پراپرلی کسی چیز کو اپنے اندر اتارنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پراپر فوکس کے ساتھ اس چیز کو سنیں.
ٹھیک ہے, پورا فوکس دیں, پوری توجہ دیں, اور ساتھ چھوٹے چھوٹے نوٹس بناتے جائیں, چھوٹے چھوٹے پوائنٹرز بناتے جائیں, تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو آج کا انشاءاللہ ہمارا سیشن جو ہے سسٹر صوفیہ کنڈکٹ کریں گی, اور سسٹر صوفیہ آپ کے لیے میں مائک فری کر رہی ہوں, آپ لوگ ریڈی ہو جائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. مجھے کنفرم کیجیے کہ میری آواز سے اور کو پہنچ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے جویلز اینڈ پرلز آف قرآن. اس سے پہلے جو ہے ہم وائس کو آپ بتائیے گا میری آواز جو ہے وہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. نہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا جو سب سے پہلے جو ہے ہم بات کریں گے نیت سے. تو امام ابن القیم جوزی جن کو گزرے ہوئے 20,000 سال ہو گئے ہیں, ان کا یہ قول ہے کہ مومن کی نیت ہمیشہ خیر کی ہوتی ہے. یعنی جیسے کہ ہم جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں جو ٹاپ بکس آتی ہیں, صحاح جنہیں بولتے ہیں, ان کے اندر یہ ہے کہ نیت اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے. پہلی حدیث ہی یہی ہے اس کے اندر. تو نیت جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. تو یہاں سب سے پہلے یہ بات ہو رہی ہے موت کی. ظاہر ہے ہمارے لیے مومن کے لیے موت کیا ہے؟ ایک مثال ہے. مثال کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے ملنے, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا, اللہ تعالیٰ سے ملنے کا. تو سب سے پہلے یہ کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ موت اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. ہم سب کا یہ ہمارا سب کا یہ ایمان ہے, ہم سب کی ایک خواہش ہے کہ ہماری جو ایمان خاتمہ بالخیر ہو. دوسری بات یہ کہ ہماری موت اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. یہ تب ہی ممکن ہے جب زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. یہ ایسے پاسبل ہے کہ آپ زندگی جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر گزار رہے ہیں, اپنی مرضی کر رہے ہیں, لوگوں کی مرضی کے ساتھ گزار رہے ہیں, لیکن جب موت کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں صرف اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. یہ تب ہی ممکن ہے, یہ تب ہی ایسا ہو سکتا ہے جب آپ کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. دوسرا, مومن کی نیت ہمیشہ خیر کی ہوتی ہے. اس میں جو طبرانی کی ایک حدیث ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑی ہوتی ہے. یہ جو حدیث ہے تھوڑی ضعیف ہے, لیکن اس کو جب اس کا تھوڑا مطالعہ کیا گیا تو اس میں یہ ہے کہ کچھ احادیث ایسی ہیں جن کے فضائل بہت زیادہ ہیں, لیکن اس وجہ سے ان کی جو قدر و قیمت ہے مطلب تھوڑا ڈاؤٹس پائے جاتے ہیں, لیکن ان کی جو فضائل کی وجہ سے ان کا جو عملاً جو ہے وہ بہت یہاں جو فضل کے طور پہ ان کو بہت زیادہ سراہا جاتا ہے. تو یہاں پہ ایک طبرانی کی حدیث ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑی ہوتی ہے. یعنی یہ کہ ایک انسان عمل بہت اچھا کر رہا ہے لیکن اس کی نیت اچھی نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے ایک مومن جو ہے وہ عمل تو نہیں کر پا رہا لیکن اس کی نیت اچھی ہے, تو وہ عمل والے مومن سے نیت والا مومن افضل ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں کیا اچھے عمال کی نیتوں پر ڈیولپ کریں. آپ جب بھی کوئی چیز اسٹارٹ کرتے ہیں, جیسے کہ رمضان کی تیاری کر رہے ہیں, جو رمضان ہے, زاد الحج, جو بھی ہم دورہ قرآن وغیرہ کر رہے ہیں, تو اس میں سب سے پہلے چیزوں کو جو کوئی چیزیں اچھی آتی ہے ہمیں ڈیولپ کرنی ہے, کچھ بھی کرنا ہے, تو اس کے لیے کیا آتا ہے کہ اپنی نیت کو خالص کریں, پیوریفائی یور انٹینشنز.
تو یہ آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو یہی بولا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ سب سے پہلی بات تو نیت، مال کا دارومدار ہمیشہ نیت پہ ہی ہوتا ہے. اس لیے اگر بعض اوقات ہم عمال میں اس لیول پہ نہیں جا پاتے، اگر ہماری نیت اعلیٰ لیول کی چلی جائے تو ہم عمل سے زیادہ نیت کی وجہ سے بھی بہت مطلب اعلیٰ درجات پا سکتے ہیں. دوسری بات، مجھے سلائڈ شو نہیں ہو رہی. یہاں پہ اب نیت کی بات ہوگی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم انسان چاہے تو خود کو ہر وقت بہترین مخلوق کے طور پر پریزنٹ کر سکتا ہے. یہ اس کے انسان کو ول پاور دی گئی ہے. کسی بھی مخلوق کو ول پاور نہیں دی گئی کہ مطلب ہر انسان ایک عاجز ہے. سوری، جو مخلوقات ہیں باقی وہ عاجز ہیں، ان کو جو حکم دیا گیا انہوں نے وہی کرنا ہے. لیکن جو انسان ہے اس کو ایک ول پاور دی گئی ہے. چاہے تو وہ اچھا استعمال کر لے اپنی ول پاور کا، چاہے تو وہ برا استعمال کر لے. لیکن مومن اپنے وقت کا بہترین استعمال کرتا ہے. یہ واقعی میں بات سچ ہے کہ اس کو پروڈکٹیو بنانے کی کوشش کرتا ہے مومن. اس کے لیے مومن ہونا ضروری ہے. دوسرا، کسی بھی نیکی کو ڈیلے نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نیکی کا موقع کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کوئی نیکی آپ کو کس مقام تک لے کے جا سکتی ہے. دوسرا یہ کہ سب سے پہلی بات نیت کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ دیکھیں یہ کہ میں آپ کو یہ نیت اور عمل کا ایک تھوڑا ڈفرنس میں بتا رہی ہوں. تو یہ جو بات لکھی گئی ہے یہ 20,000 سال پہلے کسی ایک امام ہے، امام ابن قیم جوزی، وہ بھی ایک انسان تھے. اب لیکن یہ ہے کہ ان کی جو بات ہے وہ دیکھیں 20,000 سال بعد بھی کس طرح سے وہ ان کو مطلب زندہ ہے. اس لیے ہمارے استاذہ بھی ہیں، بہت لوگ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں کتاب لکھنی چاہیے. اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کتاب لکھیں. تو آپ کتاب تبھی لکھ پائیں گے جب آپ کو لکھنا آئے گا. لکھنا تبھی آئے گا جب آپ کے پاس علم ہوگا، علم کی طلب ہوگی، علم کی طرف ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ کتاب ایک ایسا بچہ ہے جو کبھی نہیں مرتا. مطلب انسان دیکھیں نا، انسان اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی ورثہ چھوڑ کے جاتا ہے، اپنے بچے، اپنا مال، اپنا کچھ بھی. لیکن ایک انسان جس کو 20,000 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اس کو گئے ہوئے، لیکن اس کی کتاب بھی زندہ ہے. اس کو کتابوں، اس کے الفاظ زندہ ہیں. تو وہ الفاظ کیسے زندہ ہے؟ علم کی طلب سے. تو یہ علم کی جو بات ہے یہی ہمیں جولز اینڈ پرلز آف قرآن کی طرف لے کے جاتی ہے کہ علم ہے کیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں حلق دی گئی اور خدا کو ڈھونڈنا ہم پر چھوڑ دیا گیا. دیکھیں باقی مخلوقات، انسان کے علاوہ باقی جو مخلوقات ہیں، ان کی جو ہے ان کی جو حلق ہے، انکریشن ہے، وہ اتنی کمپلیکس نہیں ہے. کمپلیکس مطلب تھوڑا کمپلیکس نہیں ہے، مطلب پیچیدہ نہیں ہے. تو اس کا یہ ہے کہ اس کو انسان کو حلق مطلب اس کو بنا دیا گیا، اور ساتھ اس کو خدا دے دی گئی. خدا مطلب ہدایت. یعنی ایک جانور ہے انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے ساتھ ان کو خدا مل گئی ہے. مطلب ان کو ہدایت مل گئی ہے کہ انہوں نے اپنی جو ان کے پاس ول پاور ہے وہ کیسے یوز کریں. جیسے کہ بہت ساری کریشن ایسی ہیں آپ دیکھتے ہیں، آپ حیران چاہتے ہیں ان کو کیسے پتا کہ چیزیں ایسی ہونی ہیں. ان کو وہ دے دی گئی ہے. لیکن انسان ایک بہت زیادہ کمپلیکس ایک کریشن ہے. اس کے لیے اس کو سارے کو یوزر مینول دے دیا گیا کہ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے. مطلب ایک پیچیدہ، بہت انسان کی جو مشین ہے نا بہت پیچیدہ ہے، کمپلیکس مشین ہے اس کی. تو اس کے ساتھ ایک یوزر ظاہر ہے. ایک آپ جیسے کہ کوئی لیپ ٹاپ وغیرہ کوئی نئی پروڈکشن آتی ہے، کوئی نئی سافٹ ویئر آتا ہے، کچھ بھی نیا آتا ہے، تو اس کے ساتھ آپ کو یوزر مینول دیا جاتا ہے کہ آپ اسے یوز کیسے کرنا ہے. فار ایگزامپل کچھ لوگ جن کو لیپ ٹاپ یوز کرنا نہیں آتا ہوگا، تو لیپ ٹاپ کے ساتھ آپ کو ایک یوزر مینول، ایک چھوٹی سی چٹ بنی ہوتی ہے، کوئی بھی بک وغیرہ بنی ہوتی ہے، وہ آپ کو دے دیا جاتا ہے. اس کو آپ نے ایسے یوز کرنا ہے. اگر موبائل خریدتے ہیں یا کوئی سم وغیرہ خریدتے ہیں تو آپ کو ساتھ یوزر مینول بھی دیا جاتا ہے کہ آپ اسے کیسے یوز کرنا ہے. بلکہ جو ہینڈ فری ہوتے ہیں، جو بلوٹوتھ ہینڈ فری ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جب کوئی یوزر مینول ملتا ہے اس کو کیسے یوز کرنا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک کمپلیکس کریشن کے طور پہ پیدا کیا، لیکن ساتھ یوزر مینول بھی دے دیا گیا کہ آپ اسے کیسے کرنا ہے. لیکن ظاہر ہے یوزر مینول آپ ایک میپ ہے، ایک میپ کی طرح. آپ اس میپ کو کیسے ڈھونڈیں گے جب اس کو پاتھ کو آپ کو سرچ کرنا آتا ہوگا کہ یہ پاتھ کیسے جاتا ہے. تو اس کے اندر 3 پاتھ ہیں. اس کے اندر 3 وہاں سب سے پہلے یہ کہ وہ یوزر مینول قرآن ہے. انسان کا یوزر مینول قرآن ہے. جیسے کہ اگر ہم نے کوئی پروڈکٹ کی بات کی ہے، کوئی کسی سافٹ ویئر کی بات کی ہے، تو وہاں پہ یوزر مینول کوئی نام ہوتا ہے. ایسے ہی انسان ہے، اس کی بہت کمپلیکس ایک مشین ہے، وہ بہت پیچیدگی سے بنایا گیا ہے. تو وہاں اس کے لیے اس کے ساتھ یوزر مینول دیا گیا ہے جو کہ قرآن ہے. اب اس کے قرآن کو ڈیوائڈ کیا گیا پاتھ کے اندر.
یعنی ظاہر ہے آپ کو کیسے پتہ چلے گا اس کا آؤٹ ورڈ پارٹ کیا ہے، اس کا انورڈ پارٹ کیا ہے، اس کا اصل جو پرپز ہے وہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا بہت علم آنا ضروری ہے کہ مطلب جیسے ظاہر ہے آپ کو پڑھنا ہی نہیں آتا تب یوزر مینول کیسے پڑھیں گے؟ تو ایسے ہی قرآن ہے، اس کے 3 پارٹ ہیں، شریعت، طریقہ، جسے طریقہ بھی بولتے ہیں، طریق، حقیقت۔ شریعت کیا ہوتی ہے؟ آؤٹ ورڈ پارٹ، یعنی آپ کا جو جسم کا فزیکلی مطلب آپ کا جو ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، آپ کا اپنی رشتہ داروں کے ساتھ، کیسا آپ کا ان کا سبلنگ کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، آپ کے جو بھی بہت زیادہ قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ کیسا آپ کا لین دین ہے۔ دوسرا یہ کہ پھر آپ نے اوڑھنا کیسے ہے، آپ نے عبادت وغیرہ سارا اس کے اندر مطلب فزیکلی جو بھی آپ کرتے ہیں وہ شاید شریعت میں آتا ہے۔ قرآن نے آپ کو شریعت دے دی، قرآن کی طرف سے آپ کو شریعت ملی، یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وہ طریقہ اختیار کیا، وہ طریقہ کیا تھا، اسے شریعت بولتے ہیں، شریعت دی گئی تو یہ قرآن سے دی گئی۔ یہ آؤٹ پٹ پارٹ ہوتا ہے کہ آپ ظاہر ہے ایک انسان ہے، ظاہر ہے ایک جیسے کافر ہے، ایک مومن ہے، ان دونوں کا آپس میں کیسے ڈفرینس ہوتا ہے؟ نماز سے، یعنی آپ سے کا فرمان ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ایک چیز ہے، وہ ہے نماز۔ تو اب دوسرا آؤٹ پٹ پارٹ تو یہ ہو گیا کہ آپ نے اسے کرنا کیسے ہے، یعنی کہ آپ اوڑھتے کیسے ہیں، آپ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سارا آؤٹ پٹ میں آ جاتا ہے۔ طریقہ شریعت آپ کو دے دیا گیا کہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے، آپ کے رشتہ داروں سے مطلب جو بھی آپ کا آؤٹ ورڈ جو آپ کا جسم کا باہر والا حصہ ہے وہ جو بھی آتا ہے وہ۔ اب آپ کا انورڈ پارٹ یعنی آپ کا اسپرچولی، اس میں یہ آتا ہے کہ آپ کا روح، آپ کی روح کا اللہ تعالیٰ سے کتنا تعلق مضبوط ہے، وہ جو کنیکشن ہے وہ آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ آپ کا انورڈ پارٹ آتا ہے، یعنی طریقہ، یعنی یہ بھی آپ کو قرآن سے ملتا ہے۔ جب یہ ربیع قلبی یعنی رمضان کے اندر آپ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، اس رمضان کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، ربیع قلبی، تو یہ قلبی ربیع قلب کا جو تعلق ہوتا ہے وہ روح سے ہوتا ہے۔ تو یہ انورڈ پارٹ کے اندر آپ کا یہ آتا ہے کہ آپ کی روح کتنی اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہے۔ دوسرا سب سے لاسٹ والا حقیقت، یعنی یہ والا لاسٹ پرپز ہوتا ہے کہ آپ اپنی مقصد تک پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو ایک طریقہ شریعت دیا گیا ہے، آپ کو ایک طریقہ یعنی آپ کو اسپرچولی کنیکشن، یہ آپ تینوں چیزیں ہیں، پرپز بھی آپ کو، یہ تینوں چیزیں آپ کو قرآن سے ملتے ہیں۔ یہ قرآن ایک یوزر مینول ہے، اس کے اندر یہ تینوں چیزیں آتی ہیں۔ تو اس سے جو ہے انسان جو ہوتا ہے وہ یعنی ہم حلق یعنی ہمیں حلق دے دی گئی، ہمیں کائنات دے دی گئی، لیکن خدا کو ڈھونڈنا ہم پر چھوڑ دیا گیا۔ یہ کسی کا کوٹ ہے، تو انہوں نے اس طرح سے کہا کہ ساری مخلوقات کو خدا ساتھ دے دی گئی، یعنی اس کو ہدایت دے دی گئی کہ تم نے کیسے کرنا ہے، لیکن سوائے انسان کے اس کو یہ عقل دے دی گئی، اس کو یہ دوسرے مینول دے دیا گیا، اس کو فالو کرو اور فالو کرتے ہوئے اپنے مقصد تک پہنچ جاؤ اور خدا کو ڈھونڈ لو۔ اب یہ یہاں پہ جویلز اینڈ پرلز کی بات آتی ہے، تو اب اس کی بات ہے کہ یہ ہے کیا؟ یعنی کہ جو جیولز ہوتے ہیں جیسے کہ جواہرات ہوتے ہیں، اسٹونس ان کے بولتے ہیں، تو اس کی تو بات کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کیسے بنے، صحابہ کرام اشرم وشرم میں کیسے شامل ہوئے، صحابہ کرام کی ایک سیرت ہے وہ کیسے ابھی تک قائم ہے کہ مطلب لوگ جن کے بارے جیسے ہم ان کے بارے میں جانتے نہیں، مطلب اتنا نہیں جانتے جتنا ہمیں جاننے کا حق ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ہم مطلب جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس لیول تک ہم نہیں جان پائے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے ان کو دیکھا بھی نہیں، لیکن ایک محبت ان سے ہوتی ہے۔ کیوں یہ محبت ہمیں ان سے کیسے ہوتی ہے؟ قرآن سے۔ اب یہ بات ہے کہ وہ کیسے بنے، مطلب اس لیول تک وہ کیسے پہنچے کہ اتنے صدیوں سال گزرنے کے بعد بھی ان کا جو ایک مقام ہے، ان کا ایک لیول ہے، ایک محبت ہے، ان کی جو انہوں نے طریق قائم کو ابھی تک قائم ہے، وہ کیسے ہوا؟ وہ پرلز آف قرآن۔ پہلی بات کی کہ وہ آیات مطلب 763 آیات ہیں جن میں لا الہ الا اللہ کا تصور پایا جاتا ہے، اللہ کی ذات اور صفات یعنی توحید کا ذکر۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ مطلب توحید کا ذکر پایا جاتا ہے، بلکہ اس میں کہا گیا جس میں تصور بھی پایا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، توحید کا تصور پایا جاتا ہے۔ امام غزالی نے ان آیات کو یعنی جو آیات 763 آیات ہیں ان آیات کو جواہر القرآن کہا گیا ہے۔ باقی جو آیات ہیں 741 آیات، ان کو امام غزالی کے مطابق انہوں نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے کہ وہ آیات جو ہیں وہ درر القرآن ہے، یعنی وہ آیات جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور مومنین کی صفات، ان کی سٹرگلز کا ذکر آیا ہے۔
ये हमारे पास दुर्र कुरान है। जवाहर की बात तो आपको समझ में आती है कि आप सीखते आए हैं, आपको पता है कलमा तौहीद की क्या उसकी उसकी सिफ़्त क्या है, उसके फ़ज़ाइल क्या हैं, आप बचपन से लेके अभी तक आपको बहुत पता होगा। लेकिन दुर्र का है, दुर्र का मैंने बहुत इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बहुत ज़्यादा अमेज़िंग है। मतलब इसको जब हमने इसको सर्च किया तो वाक़ई में ये हम वी आर अमेज़्ड। मतलब ये क्या चीज़ है कि मतलब उसको देखा जाए। तो दुर्र की बात है, आप इसे हम पहले देखेंगे दुर्र होता क्या है? हमारा जो आज का टॉपिक है, मेन मेन टॉपिक है वो दुरर ही है कि दुरर होता क्या है? दुरर मीन्स पल्स। आप लोगों ने ये पल्स को सुना ही होगा। जवाहर की बात आपको पता है कि जो स्टोन्स होते हैं, जो आपको लाए जाते हैं समंदरों से, गारों से, बहुत दूर-दूर से निकाल के लाए जाते हैं स्टोन्स। जो स्टोन्स आपको लगते भी हैं, जो जवाहरात जो आते हैं। लेकिन दुरर जो होता है पल्स, मोती। तो इसमें जो आप देखते भी हैं, बहुत यूज़ होता है ना, ये बहुत 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 प्रीशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। लेकिन इसमें ये दुरर होता क्या है? पहले सबसे पहले हम दुरर को देखेंगे, पर्ल पर्ल बनता कैसे है? ओस्टर से सीप बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। ये इसका जो कॉन्सेप्ट है इसे हमें पहले समझने की ज़रूरत है। इसकी इंशाल्लाह मैं आपको एक लिंक भी शेयर करूँगी, ये बनता कैसे है? तो आप इसे ज़रूर देखिएगा, फिर आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो ज़्यादा क्लैरिफ़ाई होगा। हाँ जी। तो जो दुरर है, यानी पर्ल्स जो ओस्टर से बनता है। अब ये बनता कैसे है? इसका हम प्रोसेस देखेंगे। इसका प्रोसेस ऐसे है कि जो ओस्टर जिसे सीपी बोलते हैं, ये समंदर में होती है। इसमें ये होता है कि रेत का जो ज़र्रा होता है, वो इससे आके टकराता है, तो इसमें उससे जो थोड़ी इरिटेशन होती है, तो उस इरिटेशन से बचने के लिए इसको अपने अंदर इसके अंदर ना इसकी जो सब्सटेंस होता है ना, उसके अंदर इसकी लेयर बना देता है, यानी इसको कवर कर देता है। इसकी एग्रीगेशन होती है, उसको बचने के लिए इसे लेयर बनता है, उस लेयर के अंदर उसको मतलब इरिटेशन बचाने के लिए इसके अंदर ना शीट कवर कर देता है। उस शीट के अंदर वो मतलब उसके अंदर बहुत सारी गर्माहट पैदा होती है, तो उससे जो ज़ेत का ज़रा होता है ना, वो मोती बन जाता है। पोस्चर वो कैसे करती है, वो ज़ेत का ज़रा से आके टकराता है, उसे इरिटेशन होती है, तो वो इरिटेशन से बचने के लिए ज़ाहिर से बाहर तो नहीं निकाल सकती वो, सिर्फ़ बंद होती है, बाद में वो खुलती है। फिर खोला जाता है। तो उसे बंद करने के लिए उसे इरिटेशन से बचने के लिए वो क्या करती है कि उसको अपनी शील्ड उसके अंदर ना इर्द-गिर्द उसके शील्ड कवर कर देती है। तो उससे फिर उससे जो ज़रा आता है ना वो पर्ल बन जाता है, यानी मोती बन जाता है। अभी इसी तरह से हम जो पहली बात इसे देखते हैं कि ओस्टर, ओस्टर यहाँ पे आपको उसकी समझ आ गई कि ये कैसे बना है? मतलब ओस्टर और पर्ल का आपस में कनेक्शन है। पर्ल ओस्टर के बगैर नहीं बन सकता। इसका प्रोसेस ऐसे है। अब ये ओस्टर जो है यहाँ पे हम इसे इल्म ले रहे हैं, यानी कुरान का इल्म ले रहे हैं, वो सिफ़ात ले रहे हैं, वो स्ट्रगल्स ले रहे हैं, जो है हम करते हैं, ठीक है? मूसा जो इस्लाम दीन को अपना दीन के अंदर दाखिल होने के लिए, दीन को दीन में मज़बूती के लिए हम जो भी स्ट्रगल्स करते हैं, वो इसमें आ जाती हैं। तो इसमें ये दुरत क्या है? ये मतलब मोती हैं क्या? तो इसमें ये है कि जो इंसान है सबसे पहले कि आपको ये है कि ओस्टर और जो मोती यानी वो मोती की जो एग्ज़ाम्पल एक ज़रा, रेत का ज़रा हम हैं और जो ओस्टर है वो इल्म है। वो इल्म किसका है? कुरान का, ठीक है? अब जो रेत का ज़रा है उसे उसको एक रेत का ज़रा कितना मामूली होता है। ज़ाहिर है हम इंसानों के लिए बहुत मामूली होता है। अब जो भी इंसान एक रेत का ज़रा है, आपने बहुत सारी कोर्स सुनी भी होंगी, ये इंसान रेत के ज़रात हैं, से बिखर जाएँगे, इस तरह की बहुत सारी आपने कोर्स सुनी भी होंगी। इसी तरह इंसान एक रेत का ज़रा है, वो जैसे ही वो जाके इल्म की महफ़िल में बैठता है, वो इल्म जो है ना, उसे मोती बना देता है। और अब पहली बात तो ये है कि वो जो मोती बनता है ना, उसे जो है जो हर एक इंसान जो होता है ना, जिसको सीपी मिलती है, यानी ओस्टर मिलता है, उसको हर इंसान को मोती नहीं मिलता। कि आपने देखा ही होगा, बहुत सारी स्टोरीज़ में पढ़ा भी होगा कि कुछ के मोती निकल जाते हैं, कुछ के मोती नहीं निकलते। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है जिसको मोती नहीं मिलते, तो वो ओस्टर जो होता है उसकी कीमत जो है
अब इसमें जो बात सीखने की है हमारे लिए, पहली बात तो ये है कि एक इंसान को अगर ओस्टर पाने हैं, यहाँ मिलेंगे, यहाँ उसे मोती नहीं मिलेंगे। अगर उसे मोती मिल गए हैं तो वो बहुत माला माल है, अगर उसे मोती नहीं मिला फिर भी वो गरीब नहीं है, उसके पास ओस्टर है। वो अगर पहली बात उसे मोती मिल गया, उसे जाके बेचेगा या उसे आगे पहुंचाएगा, वो मोती फिर आगे जाके आगे जो है ज्वेल्स बनेगी, जो भी ज्वेलरी वगैरह बनती है उसके अंदर होगा। ज्वेलरी के अलावा भी बहुत सारे फर्नीचर वगैरह बहुत सारी चीज में यूज होता है। अगर उसे मोती नहीं मिला, सिंपल ओस्टर है, वो भी आगे जाएगा, वो भी कहीं ना कहीं यूज होगा, वो भी बहुत ज्यादा मतलब वैल्यूएबल होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि वैल्यूएबल नहीं होता। इमाम गजाली कहते हैं कि कुरान एक ऐसा समंदर है जो मोतियों से भरा हुआ है। वो अब वो आप पता नहीं वो किसको मिलता है किसको नहीं मिलता। लेकिन इसमें ये देखा जाए, आप इसे कुरान की महफिल की तरफ लेके जाते हैं कि हम कुरान का इल्म सीखते हैं, ठीक है, जैसे हम अभी बैठते हैं कुरान का इल्म सीखते हैं। पहली बार जो हमारे पास सहाबाए कराम थे, वो कहाँ गए? वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, फिर वो सहाबी बने, उन्होंने वहां से वो इल्म सीखा, फिर वो इल्म जो है वो आगे पहुंचा, आगे पहुंचा, आगे पहुंचा। कुरान है, कुरान के साथ उसे नूर भी मिल गया। नूर मीन्स उसे हिदायत मिल गई है, उसे रोशनी मिल गई है। रोशनी मीन्स उसके उसे चलने का तरीका आ गया, उसे चलने का रास्ता आ गया, उसे पता है कि उसने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, ये रोशनी मिलती है। दूसरा ये होता है कि एक को जो है इल्म तो मिल गया लेकिन उसे नूर नहीं मिला। नूर मीन्स उसका जो वो एक कनेक्शन है उस तरह से मजबूत नहीं हो पाया, या ये है कि वो जैसे कि हम लोग उसमें आ जाते हैं कि हम जो थोड़ा डामाडोल नहीं हो जाते थोड़ा सा, कि मतलब इसे करें या ना करें, थोड़ा इस तरह से वो थोड़ी डाउट सिचुएशन में आ जाते हैं। तो ये हम हमें हम मैं अपनी सिचुएशन ये लूंगी कि हमारी सिचुएशन ये होती है कि हमें सिर्फ हॉस्टल मिला, सीख मिला है, उसमें मोती नहीं मिला, लेकिन वो मोती हम कर भी सकते हैं। अब वो जिसके पास मोती है तो वो तो वाकई में बहुत मालामाल है। वो हम मैं तो जो मतलब जिसको मोती मिला वो सीप सीप जिस पोस्टर में मोती है, इन पर्ल है, मैं उसे कहती हूँ कि वो उलमाए कराम है, इनके पास इल्म है। अब वो जो हम जो है ना वो सिंपल सिंपल जो है हम लोग, मतलब सादे लोग हैं जिनके पास अमीरी नहीं है, वो लोग हैं जिनको सीपियां मिली हैं बस, लेकिन मोती नहीं मिला। हम मोती इसको खोलेंगे तो मोती भी इसमें आ सकता है। लेकिन इसमें दूसरी एक मिसाल ये हो गई, दूसरी इसकी मिसाल ये थी कि जो दुरर होता है, इसमें ये है कि एक पहला तो जिसमें मोती मिला उसकी भी वो आगे पहुंचा, आगे पहुंचा, आगे पहुंचा। इसमें ये बात है कि जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि उस तक पहुंचा दो जिसको अभी तक इल्म नहीं हुआ। हिजरतुल विदा तक ये पैगाम दिया गया था। तो इसमें ये है कि अगर हम ये सीखते हैं तो हम भी आम इंसान नहीं है। जो भी इस मतलब अपने आप को थोड़ा मतलब ये जब हमने सुना था तो ये प्राउड मोमेंट थोड़ा आएगा अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जो है वो किन लोगों में शामिल हैं। हम कोई आम लोग नहीं है। जो डूडर होता है वो आसानी से हर एक के हिस्से में नहीं आता। अगर आपको सीपियां चाहिए, आपको साले समंदर तक जाना पड़ेगा, यानी आपको इल्म की महफिलों में जाना पड़ेगा। दूसरा ये है कि अगर आपने इल्म सीख लिया, आपसे किसी ने सीखा, वो अगर किसी को बताएगा, वो आगे किसी को बताएगा। ये सारा प्रोसेस ऐसे होता है जैसे सिंपल ऐसे है कि जो साले समंदर पे गया, उसने सीपियां ली। इट डजंट मैटर कि इसको मोती मिला या नहीं मिला, लेकिन इसको इल्म मिला, मतलब सिर्फ सीपियां मिली। आगे उसने वो बांटी, वो आगे पता नहीं कहाँ कहाँ तक गई, आप नहीं जानते। जैसे कि वो सहाबा इकराम थे, वहां से समय के पास गए, उन्होंने वहां से बोली, उनकी जो स्ट्रगल्स है ना, वो स्ट्रगल्स जो सारी हैं वो मोती हैं, सीप में छुपे मोती हैं। तो ये इसमें सारा कॉन्सेप्ट था। ये इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के मतलब एक दुरत होता है क्या है। आप इसका इसको उसके बनने का प्रोसेस देखेंगे तो आपका सारा वो यही चल रहा होगा कि एक हम इल्म, जैसे हम अभी इल्म सीखने बैठे हैं, हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनसे हम बहुत सारा इंप्रेस भी होते हैं कि हाँ इनके पास बहुत कुछ है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो ये है कि उन्होंने किसी से और से सीखा, फिर उन्होंने किसी और से सीखा। मतलब ये है कि जिसके पास भी वो सीपी यानी थोड़ा सा भी इल्म है, बेशक उसके अंदर से मोती भी नहीं है, लेकिन वो बहुत अहमियत का हामिल है। वो अपने आप को ये ना समझे कि नहीं मैं अभी जो हूँ मतलब मुझे उस तरह से नहीं मिला, मैं उस लेवल पे नहीं पहुंच पाई हूँ, नहीं मेरा वो नहीं है। वो इस तरह से खुद को डाउट में ना लेके जाना, खुद को इतना कमतर समझे। वो ये समझे कि वो उस प्रोसेस का हिस्सा है, वो दुरर है। यानी वो बेशक वो ऐसा दुरर है जिसके अंदर वो वाली रोशनी नहीं है, लेकिन वो दुरर जरूर है। वो दुरर नहीं है लेकिन वो ओस्टर तो जरूर है। सीप पे छुपा मोती नहीं है लेकिन सीप तो जरूर है। इसलिए अगर आप लोग बैठे हैं, अगर आपका वो अभी शुरू आपके अवाइल दिन है, अभी मतलब अभी नए नए आप लोग आए हैं, तो आप अपने आप को कमतर ना समझें, अपने आप को वो लो लेवल पे ना लेके जाएं। आपका जो एक
मतलब आपस में खुद को ये समझे कि आप उस राह में आगे हैं, उन लोगों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने वो मोती जो साहिल समंदर तक गए, जिन्होंने बीच से वो मतलब जरा एक आम सा जरा वो ओस्टे से टकराया, यानी इल्म से टकराया, फिर उस इल्म ने उसे मोती बना दिया। तो ये उसका जो प्रोसेस था, इसमें अपने आप को रेत के ज़रात समझे, जो टकराएंगे, इल्म जो होगा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। My voice is clear? जी, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, हम इस चीज़ की बात कर रहे थे कि हमने भी अपने आप को वो आम से ज़रात समझना है, जो एक ओस्टर से जाकर टकराते हैं, यानी ओस्टर हमने एग्ज़ाम्पल ली थी कि ओस्टर जो है वो एक इल्म है। तो हमने अपने आप को इस कुरान के इल्म के साथ जोड़ना है। ये कुरान का इल्म जो होगा ना, अपने अंदर हमें अब्ज़ॉर्ब कर लेगा और हमें मोती बना देगा, यानी दुरर, पर्ल्स बना देगा। पर्ल्स ऑफ कुरान। यानी हमारे अंदर वो जो सहाबा कराम की सिफ़ात थी, अगर वो हमारे अंदर आ जाती हैं, तो हम भी पर्ल्स ऑफ कुरान बन सकते हैं। तो ये होते हैं कुरान के मोती। और जो ज़ाहिर है, जो ज्वेल्स हैं, ये जवाहरुल कुरान है, वो तो अल्लाह ताला की सिफ़ात है, सिर्फ़ तौहीद व सिफ़ात है, वो तो हम बन नहीं सकते। लेकिन जो दुरर हैं, वो आयात हैं, यानी वो आयात, हर आयत एक किताब होती है। हर आयत एक किताब होती है, यानी हर आयत के अंदर एक बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल जो एक पर्पस होता है, वो मौजूद होता है। यानी एक एक भी आयत के ऊपर जो है किताब लिखी जा सकती है। मतलब इतना वो अपने अंदर इतने कोई असरात, इतने कोई रमूज़ क़ाबिल लिए हुए है। तो इसी तरह से अपने आप को रेत का ज़रा समझें बिल्कुल, लेकिन वो रेत का वो ज़रा होना चाहिए जो ओस्टे के साथ टकराता है, यानी कुरान के इल्म को खुद के साथ जोड़ता है। तो वो कुरान का इल्म जो होगा, वो उसे मोती बना देगा। अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब करेगा और मोती बना लेगा। तो ये थे दुरूल कुरान। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसे आपने क्या सीखा, थोड़ा-सा इसे बताएँ? इसे तो जो हमने सारा सीखा